برائے قبولیت مجلس اور تشریف آوری جناب سیدہ بار دیگر صلوات اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم محمد وعلی محمد کے صدقے ہم سب کا آنا قبول فرمائے. بیوی کے در پہ آئیں اللہ با مراد کرے انشاءاللہ. آج یہ محرم الحرام مرثیہ ہم نے جناب علی اکبر کا پڑھا. سخت ترین مصائب میں سے ایک سخت ترین. اور جب فرش عذاب بچھے مولا حسین علیہ السلام کو جب ہم پرسہ دینے بیٹھتے ہیں ہر شہید کا درد ہے، لیکن نہ جانے کیوں علی اکبر کی بات ہے. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے. دنیا و آخرت میں پروردگار عالم ہمیں امام حسین سے جدا نہ کرے. 6 محرم الحرام کی رات کے ٹائم شام میں لشکر عمر سعد نے فیصلہ کیا تھا کل سے پانی بند ہوگا. آج جو پانی لے کر آئے تھے وہی پانی کل تک ذخیرہ تھا. پانی بند کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام پہ کیا ڈالا جائے کہ کسی طرح وہ ان ملعونوں کی 4 شرائط مان لیں. کل بتایا تھا نا 4 شرائط کیا تھے. ظالم کے خلاف نہیں بولیں گے، اس کو برملا نہیں کریں گے، اس کی برائیاں بیعت کریں اور اس کے تخت پلٹنے کی بات. ہر دور میں ہر امام کے دشمن اسی چیز سے ڈرتے. ہمارے اسلام میں اور بنی امیہ کے اسلام میں فرق ہے. ہمارے اسلام میں اور بنی امیہ کے اسلام میں بہت فرق ہے. بہت ایک ہوتا ہے فقہی فرق، وضو وغیرہ وہ اپنی جگہ. عقیدے میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے، ہم امامت کے سلسلے کو مانتے ہیں، وہ امامت نہیں مانتے. یہ عقیدتاً فرق ہے. ہم اہل بیت کو نبی کریم کو معصوم مانتے، وہ معصوم نہیں مانتے. یہ فرق بھی ہے، فقہی فرق بھی ہے، عقیدے کے لحاظ سے فرق بھی ہے. ایک اور فرق بھی ہے، ایک اور بنی امیہ کے ہاں قانون ہے، رول ہے. جو بھی حاکم ہو، جو بھی ہو، آپ نے اس کے خلاف نہیں بولا. آپ نے ممبروں پہ دیکھیں، ان کے ہاں بھی ممبر ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں بھی وعظ نصیحت ہوتا ہے. ہمارے ہاں مجالس میں ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں بھی جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، ان کے مولانا بھی نصیحت وغیرہ کرتے ہیں. جیسے آپ جب حج پہ جاتے ہیں امام کعبہ کی تقاریر ہوتی ہیں، آخری خطبہ کون دیتا ہے؟ امام کعبہ. اور پورے عالم اسلام سے جو لوگ حج میں اکٹھے ہوئے انہیں پورے سال کا ایجنڈا دیتے. ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا، آخری خطبہ یہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں رول ہے، قانون ہے. توجہ، یہ قانون سمجھ آیا نا، سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ حاکم وقت کے خلاف نہیں بولیں، کہاں کون مر رہا ہے کچھ نہیں. آپ نے صرف ممبروں سے اخلاقیات کی باتیں، نمازوں کی باتیں، یہ باتیں کرو.
کس ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ تمہارا کام ہی نہیں، کام ہے ہی نہیں. کون کہاں ظلم کر رہا ہے یہ بات کرنی نہیں ہے. کہاں پانی کی قلت ہے، کہاں لوگ مر رہے ہیں، کہاں بھوکے ہیں، کہاں بم گر رہا ہے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. یہ بنی امیہ کا اسلام. ظلم کے خلاف مت بولو، کہاں کون سا ظالم کیا کر رہا ہے مت بولو، کہاں لوگ مظلوم مر رہے، تمہارا کام ہی نہیں. یہ اسلام کس کا ہے؟ بنی امیہ کا. اور امام حسین کا، مولا علی کا اسلام وہی ہے جو نبی لائے تھے. نبی کے اسلام میں کیا ہے؟ اگر دنیا کے ایک کونے میں کوئی مظلوم ہو، چاہے آپ کا مسلک نہ ہو، آپ کا دین کا نہیں ہے، کوئی مظلوم ہو، مظلوم کہاں، شیعہ سنی نہیں، کوئی مظلوم ہو اور اس دنیا کے کونے میں تم تھے، تمہیں پتہ چلے اس کے ساتھ ظلم ہوا اور تمہارے دل میں درد نہیں اٹھا، تم مسلمان ہی نہیں. یہ ہمارے نبی کا اسلام ہے. یہ اب قول امام نہیں ہے، قول نبی ہے. نبی فرماتے ہیں دنیا کے ایک کونے میں کسی پہ ظلم ہو اور تمہیں پتہ چلے، سب سے کم چیز کیا ہے، تمہیں کیا ہو؟ دکھ ہو. دوسرے مرحلے میں آواز اٹھاؤ، تیسرے مرحلے میں اس کا دفاع کرو. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اگر دکھ نہ ہو تو تم مسلمان ہی. اور ہمارے امام حسین علیہ السلام، حسین منی وانا من الحسین، ہمارے امام حسین علیہ السلام نے آخری مرتبہ امام سجاد علیہ السلام سے وداع کرتے ہوئے فرمایا تھا، میرا بیٹا مظلوم کی آہ سے ڈرنا. کس کی آہ سے؟ مظلوم. یہ تو نہیں کہا مومن ہو شیعہ ہو کیا، مظلوم کی آہ سے ڈرنا. مظلوم کون ہے؟ جس کے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اس کی آہ سے ڈرنا. بس ہمارا اسلام اور ان کے اسلام میں بہت فرق ہے. ہمارے اسلام میں جب تک ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھے ہم مومن. اور ظلم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والی نبی کریم کے بعد خود بیوی فاطمہ تو زہرا ہے. وہ کس کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی؟ وہ دنیا سے ناراض چلی گئی ہیں اور وصیت کی تھی، یا علی میری شہادت کا نہ بتائے، میرے جنازے پہ بھی نہ بلائے اور میرے قبر کا پتہ بھی نہ دے، جو بھی پوچھے بتا دے. فاطمہ غضبناک گئی. بیوی کس بات پہ ناراض تھی؟ زمانے کے ظلم سے. بس ہمارے اسلام اور بنی امیہ کے اسلام میں فرق ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس حج میں، یہ حج بہت سینسٹیو حج تھا، نازک ترین حج میں سے تھا. امام کعبہ نے پورے 1.25 گھنٹہ کیا کہا، سچ بولو، اچھے رہو، یہ رہو، ایسے ہومیوپیتھک آپ کو ڈوز دے کے بھی. یہاں تک نہیں کہا مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے. ظالم کے خلاف آواز بھی اٹھانا ہے، دبے ہوئے. کلیئر ہو گیا؟ آج 2-3 پوائنٹ حل کر کے پھر ہم نے آیت کی طرف جانا ہے. آپ کو آیت دی تھی میں نے؟ آیت دی تھی؟ اب آپ میرے ہاتھ سے نکل گئے. صلوات پڑھ دیں محمد کل سورہ اسراء کی آیت نمبر 5 تفسیر کی تھی نا. جی چلے الحمدللہ یاد ہے نا آیت. صلوات پڑھ دیں محمد ایک سورہ مبارکہ قرآن میں 114 صورتیں، ایک سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ مبارکہ توبہ. اس سورہ کی ابتدا کس لفظ سے؟ براءۃ من براءت یعنی بیزاری، دوری. کس سے؟ آیت کی ابتدا کیا ہے؟ براءۃ من المنافقین، براءۃ من الکافرین، براءۃ من المشرکین. کیا ہے؟ لگتا ہے گریٹ. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک سورہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں براءت ہے، دوری. بسم اللہ میں رحمان اور رحیم ہے.
رحمانیت اور رحیمیت. براعت دوری یعنی یہ رحمانیت خداوندی رحیمیت خداوندی سے کیا ہے؟ اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے. براعت دوری ہے، بیزاری ہے. کس سے؟ من المشرکین. کس سے؟ دوبارہ بولے کس سے؟ کافر لفظ نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے. کیا؟ دوبارہ بولے. اس کا مطلب ہے مشرک بڑے خطرناک ہے. بتایا؟ چلے شکر ہے، سلامت رہے. مشرک بہت خطرناک ہے، بہت. سورہ مائدہ میں ایک آیت پہ اللہ فرماتا ہے، توجہ سنیے گا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے مومنو، لا تجدن، 6 یا 7 قسم کھاتا ہے اللہ. قسم سے قسم سے قسم سے اللہ قسم کھا رہا ہے. قسم 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 قسم. تمہارا سب سے خطرناک ترین دشمن، اے ایمان والو، تمہارا سب سے خطرناک ترین دشمن یہود. یہودیوں کی بات کون؟ والذین اشرکوا، جنہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ جو شرک کرے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ براءۃ من براءۃ من. آپ کے ذہن میں مشرک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا کانسیپٹ ہے؟ کون ہوتا ہے مشرک؟ جو کیا کرتا ہے؟ شرک. کیا کرتا ہے؟ کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ جی اللہ کی برابری. ٹھیک. اور کچھ؟ جی اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے. ڈن. آج مشرکین کو تھوڑا سا بس میں نے سمجھانا ہے، گزرنا ہے، رکنا نہیں ہے یہاں. میں نے سنیں، ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، یہ تمام مسلمانوں کا کلمہ ہے. مسلمانوں میں ایک عظیم فرقہ ہے شیعہ. شیعہ کون سے امام سے ہم چلے؟ امام جعفر صادق سے ہمارا کلیئر ہوا یہ فرقہ جعفریہ والے. شیعہ انہیں کہتے ہیں جو مولا علی کے پیروکار ہوں اور مولا علی علیہ السلام کو امام اول مانے. ان شیعوں کے کلمے میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا. یہ ہمارا کلمہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب ایک دو جملے تمام مسلمان مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ایک مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد وہ کلمہ اسلام میں کیا ہو گیا؟ داخل. اب دیکھو اسلام میں داخل ہوا، اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں کس سے ڈرنا ہے؟ کس سے ڈرنا ہے؟ نہیں. جب ایک انسان مسلمان ہوا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اب تم کس سے ڈرو؟ کس کی بات سنو؟ جو بھی اللہ کا دشمن ہوگا اس کے سامنے کیا ہو جاؤ؟ بولو کیا کرو؟ جو بھی اللہ کا دشمن ہوگا اس کے سامنے کیا کرو؟ جب میں نے کلمہ پڑھا تو کچھ چیزیں مجھ پہ عائد ہوئی نا. میں آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لوں تو آپ کے رول مجھے فالو کرنا پڑے گا. میں آپ کے ہاسپٹل آتی ہوں تو آپ کے رول مجھے فالو. جب آپ ایک مذہب میں آ گئے آپ نے اس کے رول کو کیا کرنا ہے؟ فالو. اس اسلام میں ہے جب تم نے کلمہ پڑھا تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں. نمبر 2، صرف اللہ کی ماننی ہے، کسی اور کی نہیں. یہاں پہ ٹھیک. جو اللہ کے دین کے اللہ کے دشمن ہو تم نے ان کے ساتھ نہیں ملنا بلکہ ان سے کیا کرنا ہے؟ یہی ہے نا توحید کا مطلب، یہی ہے نا. اسلام میں آنے کے بعد ہمیں حکم ہے کس سے ڈرو؟ اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا نہیں. اللہ میں کہتا ہے اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اس سے ڈرو. اگر اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے تو ہم نے اللہ کی ذات میں کیا کیا؟ اوکے ہو گیا؟ اوکے. اگر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے دشمنوں سے دشمنی رکھو، ہم اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھیں، ہم نے اللہ کی ذات میں کیا کیا؟ کیا کیا؟
اب وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے اللہ کی جگہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، میں اب لفظ ہی نہ، اللہ نے کہا تھا کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرنے کی جگہ اس سے ڈرے۔ اللہ نے کہا تھا میرے دشمن کے ساتھ مت بیٹھو، اللہ کے دشمن کے ساتھ سازش کرے۔ آج لفظ مشرک تھوڑا سا ہے نا، بھول گیا، اوکے۔ براۃ من بسم اللہ کے مستحق ہی نہیں، رحمان الرحیم کے مستحق ہی، براۃ من الکافرین نہیں کہا، کافر کلیئر ہے، براۃ من المنافقین بھی نہیں کہا، وہ اندر ہے، براۃ من نہیں، مشرک سے شریک نہیں کیا، نہیں دیکھو اس کو ہم قرآن کی آیتوں سے کھولے نا، یہ اور طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشرک جو اللہ سے کی ذات میں شرک کرے، اللہ نے اپنے بارے میں کہا میرے علاوہ تم نے کسی سے، اب میں اللہ کی جگہ کسی پاور کو پاور سمجھ کے ڈروں۔ جو لوگ امریکہ سے ڈرتے ہیں ذات امریکہ سے نہیں، امریکہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاور سمجھ کے ڈرتے ہیں نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ پوری دنیا کا پاور کس کے پاس؟ براءۃ من براءت ہے کس سے؟ اے مومنو، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہودی اور مشرک ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی اور مانے یہودی اور آج بھی اس کرۂ ارض میں اللہ کے سب سے، اللہ کے دین کے سب سے خطرناک ترین دشمن یا یہودی ہے یا، اور یہودیوں کے ساتھ کون دے رہے؟ ٹھیک ہے نا۔ کچھ مسلمان اللہ سے ڈرنے کی جگہ کس سے ڈرتے ہیں؟ امریکہ سے۔ ہمیشہ وہ ہم پہ شرک کا فتویٰ لگاتے رہے، آج مزہ آیا یہ بات۔ ابھی مزید سنیں گے، رکیے، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی دیکھو بیٹا، بات نا قرآن کے زاویے سے کلیئر سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کسی سے محبت یا کسی سے نفرت اگر ہے قرآن کے اصولوں پہ، نہ کوئی کسی کا رشتہ دار لگتا ہے نہ کوئی، اللہ نے قانون بنا دیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا براءت ہو کس سے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا خطرناک دشمن یہود اور مشرک ہے، لیکن نصارہ کے بارے میں کہا یہ تمہارے ساتھ اچھے ہیں، نصارہ عیسائیوں کا خطرہ تمہارے لیے مشرک سے کم ہے، یہاں تک بھی کلیئر ہے۔ اوکے، شجر خبیثہ، شجر طیبہ سنا ہوا ہے قرآن میں، سنا ہے شجر طیبہ اور شجر طیبہ آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ جو رسول خدا سے جو سلسلہ چل رہا ہے۔ شجر خبیثہ کون ہے؟ جی، بنی امیہ اور جو ساری اولاد۔ شجر طیبہ ابھی تک چل رہا ہے یا نہیں؟ اور شجر خبیثہ کیا؟ ایپسٹین فائل والے کیا ہیں؟ کیا ہے؟ ایپسٹین فائل والے کیا ہے؟ ایپسٹین فائل ہم نے کھولا ہے، اس نے کھلوا دیا، بولے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کھلوایا ہے نا، اسے بتا دیا شجر خبیثہ بھی ہے۔ ادھر کچھ ایسے نایاب لوگ شہید ہوئے، وہ کون ہوں گے؟ طیبہ کے مقابلے میں کون تھا؟ آج بھی وہی سلسلہ چلا نا۔ شجر خبیثہ کس کے مقابلے میں؟ اللہ اکبر، دین تھا نہیں، امام حسین تھے نہیں، کربلا تھا نہیں، ہر دور میں مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ مطلب کہتا ہے کچھ نہیں تو ادھر سے بیزاری، ادھر کے بعد ادھر سے بیزاری، اس کے بعد عمل سے بیزاری، یہ ہر مسلمان پر، ہر مومن پر۔ صلوات پڑھتے محمد
बाहर वालों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? सबको आ रही है। ये मैंने एक जिसे कहते हैं ना मुकद्दमा। अब हम आते हैं असल। अल्लाह ने अंबिया को मोजज़ा दिया या नहीं दिया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था? ज़माने में था दूर दूर तक पानी का नामो निशान भी। जनाब नूह जब कश्ती बना रहे थे ना बेटे, लोग मजाक उड़ाते थे, है क्या इससे पहले कश्ती नाम की कोई चीज़? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते थे ये लकड़ी का है, इसे यूँ बनाऊंगा फिर ये पानी पे चलेगा। लोग ठाटे मार के हंसते थे, पानी कहाँ से लाओगे? दिन भर जनाब नूह अलैहिस्सलाम इसको बनाते थे, लकड़ियाँ जोड़ते थे, घर आराम करने जाते, मोहल्ले के जो बदखिस्लत लोग थे वो आके से तोड़ देते थे। जब ये कश्ती तैयार हुई, वो कश्ती थी, जानवरों की जगह अलग, दरिंदा जानवरों की जगह अलग, इंसानों की जगह अलग, फैमिली की जगह अलग, परिंदों की जगह अलग, हर एक से जोड़ी जोड़ी रखा अल्लाह का हुक्म था। अब जब इसको चलाना था, मोमिनीन तो बैठ गए बेचारे, नीचे वालों ने इतना मजाक उड़ाया, चलाओ ले आओ पानी। मैं समझती हूँ जितनी देर वो मोमिनीन उस कश्ती में बैठ के ताने सुनते रहे ना, और कोई उतरा नहीं, और मूसा की तरफ टेढ़ी आंखों से भी नहीं देखा, नूह की तरफ, नूह निकाल, हम तो नहीं उतरेंगे, अब जलील होके नहीं उतरना, कुछ तो कर। उन मोमिनों का बड़ा सब्र था। हमें भी कह रहे हैं ना, कब तक पीटोगे? सब्र आने दो, हमारे मौला को चुन चुन के बदला लेंगे। तूफान से पहले ही बैठ गए जी, तूफान से तूफान में कैसे जाते हैं? वो तो एकदम से थोड़ी सारी नहीं तूफान से क्या नहीं सुने, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करने के बाद सबसे कहा जोड़ी जोड़ी होके बैठ जाओ, बैठ गए। जब वो सूरह नूह में भी जिक्र है, सूरह कमर में तो अभी आप लोगों ने नया नया पढ़ा है ना, सूरह हूद में तफसीली जिक्र है। सूरह हूद में जब सब बैठ गए, इधर वालों ने इतना मजाक उड़ाया, इतना, देखो बेटा सैलाब तूफान तो एकदम आया, एकदम सबको कैसे बिठा दिया। सब बैठ गए, ताने सुन रहे थे, दूर दूर से भी कोई पानी का निशान। वो फारत तन्नूर, एक घर के तंदूर से पानी बाहर निकला, फिर वो तूफान और सैलाब में बदल गया। डूबने वाले मुशरिकीन और काफिर लोग थे, और निजात पाने वाले जनाब नूह की मोमिन थे। क्लियर है? क्योंकि अब तूफान एकदम है ना, सब कुछ एकदम। पानी पहले उबलना शुरू हुआ ना तंदूर से, उसके बाद देखिए बेटा, तूफान आने के बाद अब अगर कोई आए ना कश्ती में बैठने के लिए, अब क्या है? तौबा तब तक है जब तक, ऐसे अल्लाह फरमाता है तौबा कर लो, इससे पहले कि मलिकुल मौत नजर आए। मलिकुल मौत, हाँ सब बैठ जाते हैं ना, फिर कैसे पता चलता कौन मोमिन है? ऐसे ही सलावत पढ़ते मोहम्मद, ऐसे ही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? कश्ती। हज़रत मूसा का मौजज़ा, दोबारा बोलिए, असा। ठीक है, कश्ती असा आंखों से नजर आया, आंखों से। ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने असा मौजज़ा दिया, ये कब पता चला था उन्हें ये मौजज़ा है? थोड़ी सी आयतें समझनी चाहिए हमें। सूरह साफात में तफसील से जिक्र है, सूरह मुबारक है साफात। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने फैमिली के साथ जा रहे थे, इन्हें अंदाजा था अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, गुजर रहे थे, रात का वक्त था, मौसम गालिबन बारिश वाला मौसम है, और उनकी ज़ौजा के यहाँ बच्चा होने वाला था। वसाइल नहीं थे, दूर से देखे एक रोशनी नजर आ रही। कुरान की आयतों को ना मैं आसान करके बता रही हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप लोग यहाँ रुको, मैं वहाँ से थोड़ी सी आग ले आऊँ।
اس زمانے میں روشنی ہمیشہ کانسیپٹ کیا تھا؟ آگ ہے، آگ. یہ نہیں پتا تھا کوئی نور کی بھی روشنی ہوتی ہے. جب کہتے تھے نا روشنی تو ذہن میں کیا آتا تھا؟ آگ. وہاں روشنی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں آگ جل رہی ہے، میں لکڑی جلا کے لے آتا ہوں، انتظام کرتا ہوں. جب وہاں قریب گئے دیکھا یہ روشنائی کچھ اور طرح کی ہے. جو اس کے قریب گئے، ہاں پاؤں میں جوتے تھے، تن میں لباس تھا اور ہاتھ میں لاٹھی. قریب گئے تو آواز محسوس کیا، یا موسیٰ نالین اتار دو. فاخلا ایک دم نہ ہوئے. آواز اس قدر روح کو تسکین دے رہی تھی. جوتے اتار کے آگے گئے. جب آگے گئے جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کلام کیا. کلیم اللہ. یہ کلام لفظی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا لفظ، لفظی نہیں. اللہ نے کلام کیا اور اللہ کے کلام کو میں تمام وجود سے محسوس کر رہا تھا. اور اس کلام میں اللہ صدقے جو اللہ نے اس طرح سے گفتگو کی کہ موسیٰ وہاں پہ سکون محسوس کرے. کیا حال ہے موسیٰ؟ ٹھیک ہے. کیا لینے آیا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی. اللہ کو نہیں پتا. اللہ کیا کر رہا ہے؟ ریلیکس. اس لاٹھی سے کیا کرتا ہے؟ اللہ اور موسیٰ کی گفتگو. اللہ اس سے نا میں پتے توڑتا ہوں. اور کیا کرتا ہے؟ ریور. اور کیا کرتا ہے؟ اس کے سہارے سے چلتا ہوں. حضرت موسیٰ کو یہ کلام اس قدر دل نشین لگ رہا ہے اور اللہ بھی چاہتا ہے میں بات کرتا جاؤں تاکہ میرا موسیٰ کیا ہو جائے؟ موسیٰ اس کے علاوہ اور بھی کچھ کرتا ہے نہیں. اس کے بنی ہوئی لکڑی کی زمین پر پھینک ذرا. میں نے پھینکا. پھینکتے ہی ایسا ہی جہاں جاندار چیز بن گئی. حضرت موسیٰ ایک قدم ڈر کے پیچھے ہٹے. اللہ نے کہا لا تخاف، نہ ڈر، واپس آ. ڈرتا ہے کہ میں ادھر واپس آئے. یہ نا قرآن کی آیتوں کو میں کیا کر رہی ہوں؟ ڈر کے کہنا ہے، خوف زدہ ہوں ایک دم. یہ کیا ہو گیا میرے ہاتھ سے؟ لا تخاف، میں ڈرے. واپس آئے. اٹھائے، ہاتھ بڑھایا، اٹھایا، دوبارہ لاٹھی بن گئی. اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پریکٹس کروا رہا ہوں. کیوں؟ بڑے کام کے لیے بھیج رہا ہے. ابھی پریکٹس کروا لوں تاکہ اندر سے قرآن کی آیت پڑھ رہی ہو، حدیث نہیں. اللہ اگر آپ کہتے فرعون کے پاس جا، وہاں ایک دم لاٹھی پھینکتے یہ بنتا، پہلے خود ہی ڈرتے. پہلے میرا نبی ڈرتا، پہلے میں پریکٹس کروا دیتا ہوں. رحم الرحمین ہے خدا، ہے نا خدا. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. رسول محمد آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. ورنہ کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ ہاتھ کیا ہے دکھایا، ہاتھ میں سرش. یہ کیا ہے؟ سب دینے کے بعد کہا موسیٰ میں تجھے نبوت کے لیے چن رہا ہوں. پہلے دیا، عصا دے دیا، ید بیضا. اب کیا کروں اللہ؟ جا کر فرعون کو میری بات بتا. قولاً لینا، لینا اس انداز میں بات کر کے اس کے دل پہ اثر کر. لہجہ اس طرح رکھ، جملے مضبوط رکھ. لہجہ اس طرح مضبوط نرم لہجے میں بات کر، شاید اس کے دل پہ تیری بات. یعنی اللہ کو فرعون پہ کھا کے شاید بدل جائے. یعنی اللہ امید تھی وہ بدل جائے. لعلہم، شاید وہ. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرعون، وہیں سے تو میں بھاگا ہوں. ڈر لگتا ہے، ڈرتا ہوں. میرے ساتھ کسی کو ملا دے. بتا کس کو ملا؟ میرے بھائی ہارون. اللہ
स्वीट अल्लाह, उसे क्यों? वो बोलने में ना बहुत फसाहत रखता है। तो चलो दोनों चले जाओ, दोनों चले जाओ। ये मैं इनके मोजज़े बता रही थी, मैंने अपने नबी का मोजज़ा बताना था। तो हज़रत मूसा के कलाम में इस कदर आयतें शीरीन है, हम उसकी लताफत में ही चले गए हैं ना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब कल हज़रत मूसा वाला तज़किरा दोबारा हमने नहीं करना क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 2 जुमले और रह गए। अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔन, किसके पास जाओ? दोबारा बोले किसके पास? यहाँ पर कुरान में ना एक बारीक सा जुमला है, बारीक। जब कहा पहाड़ी में कहा मूसा किसके पास जाना? इज़हब यानी जाओ। जब फ़िरऔन के पास आना था अल्लाह ने कहता इज़हब का आओ, आओ, आ जाओ। क्या मतलब अल्लाह? उधर कहा था जाओ, फ़िरऔन के दरबार में अल्लाह ने कहा आ मूसा आ। मूसा तुझे खौफ था ना फ़िरऔन के सामने आने से? मैं पहले ही आ चुका हूँ, आजा, मैं खुदा तेरे साथ हूँ, अब आजा, मैं तेरे साथ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़े में क्या दिया? असा। असा आँखों से नजर आता है और असा के मौजिज़े को आँख महसूस भी करती है और देखती है। इस असा के साथ फ़िरऔन को दावत भी दी। समंदर है ना, अंतर मंतर तो नहीं पड़ा। ऊपर वाले ने कहा असा मार, इतनी सी असा, इतना समंदर। असा का लगना था 12 रास्ते बने, 12 रास्ते। पानी के नीचे कीचड़ होता है, 12 रास्ते। ये अल्लाह के लिए कोई बड़ा काम? यूं वो इसी तरह अमेरिका को तबाह करेगा। अल्लाह को अपना काम करना आता है, हम अपना काम करते रहे, वो उसको अपनी खुदाई करनी आती है। ठीक है, 12 रास्ते क्यों? 12 कबीले हैं एक दूसरे के दुश्मन, लड़ते भी बहुत है। चलो ये भी हो गया। इसी असा को पत्थर पे मारा, 12 चश्मे फूटे। हजरत मूसा का मौजिज़ा क्या है? असा। हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने मौजिज़े में क्या दिखाया था? जनाब इब्राहिम, हजरत इब्राहिम को जब किस में डाला? आग क्या बन गई? हजरत ईसा का मौजिज़ा क्या था? सबसे पहला मौजिज़ा ये था, वो पैदाइशी नबी है। पहला मौजिज़ा पैदाइशी, पहला मौजिज़ा। हाँ वही पैदाइशी कलाम की है। कलाम भी क्या कलाम, अल्लाह को ये कलाम इतना पसंद आया, कुरान की आयत बना दी, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब। हजरत ईसा सबसे पहला मौजिज़ा, पैदाइशी नबी, पैदाइशी साहिब शरीयत भी है। यानी ये नबी थे तो किताब बाद में मिली, पैदाइशी अल्लाह ने उनको किताब भी दे दी। ऐसे ही है ना। और हजरत ईसा का एक और मौजिज़ा, मुर्दों को क्या करते थे? जिंदा। और मुर्दों को जिंदा भी इज़्निल्लाह करते थे, इज़्न खुदा से उठ जा। इज़्न किसका था? अल्लाह ने ये इज़्न किसके हाथों में दिया था? अगर अल्लाह ईसा को इज़्न दे सकता है ना, दे सकता है। और शिया सुन्नी का अकीदा है इमाम ज़माना जब आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, उस पूरी दुनिया के सामने फैसला होगा, नमाज जमात का वक्त होगा, एक नबी है, एक इमाम है। और एक नबियों में बनी इसराइल का आखिरी नबी है और इमामों में भी है ना। एक इब्राहिम के इस्माइल की नस्ल से आखिरी है और एक इब्राहिम के इसहाक की नस्ल से, दोनों आखिरी है ना। नहीं, वो बनी इसराइल के नबियों में आखिरी है और ये इमामों में आखिरी, दोनों आखिरी, एक नबी और एक। और हज़रत ईसा उलुल आज़म है या नहीं? साहिब शरीयत है नहीं? उलुल आज़म साहिब शरीयत नबी इधर है और आखिरी इमाम इधर है। फैसला होगा नमाज के वक्त कि कौन आगे नमाज पे खड़ा होगा। आगे खड़े होंगे फातिमा का लाल। अजमत इमामत बहुत अजीम बात है, बहुत अजीम। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत।
آپ بھی سنیں گے مجلس، آپ نے امامت کو نبوت سے بڑھا دیا. میں کون ہوتی ہوں بڑھانے والی؟ میں کون؟ میں اور آپ نہیں بڑھا سکتے. یہ اللہ نے بڑھایا ہے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم 98 سال کے نبی تھے. 98 ایئرز کے نبی خلیل اللہ ہے نا. بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے. جب چھری نہیں چلی اللہ نے کہا کیا آپ پاس ہو گئے، آج کے بعد میں آپ کو امامت کی ڈگری دیتا ہوں. امتحان پاس ہونے سے پہلے نبی تھے، پاس ہونے کے بعد ہے نا. اگر پاس ہوتے آپ کو اگلی ڈگری ملتی یا پچھلی؟ بولے 98 سال امتحان کے بعد امتحان. نبی رہے، بیٹے کی قربانی کے بعد کیا ہوگے؟ بولے ہم نہ بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے، اوپر والے کا فیصلہ ہے. اتنا یہ عظیم منصب تھا کہ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا اللہ میری اولادوں میں بھی دے دے. قال ومن ذریہ، میری ذریہ میں. لا ینال عہد الظالمین. یہ امامت ایک عہد ہے، یہ ظالموں کو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے بڑھا دیا یا گھٹا دیا. یہ ہمارے اس ہاتھ میں اوپر والے کا کام ہے. والی جو پوائنٹ ہے نا کہ اللہ وہ دعا کرے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ظالموں کو نہیں دوں گا، یہ تو بتا اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہاری اولاد کو دے دوں گا. چلیں کوئی بات نہیں، اسے رکھیں. یہ میں کل 2 آیتوں سے بتاؤں گی. کیوں نہیں سکتی؟ اتنے ظالم کیا ہو گیا حضرت؟ ایک منٹ. نبی کریم کے بہت سارے چچا اسی نسل سے ہے نا، ظالم نہیں تھے؟ نہیں، وہ اسحاق کے اولاد ہیں. بنی اسرائیل اسحاق کے اولاد ہیں. حضرت ابراہیم کی نسل سے چلے. کیا نبی کریم کے بہت سارے چچا تھے یا نہیں؟ وہی سلسلہ تھا نا. ہمارے نبی کو مانا؟ بولے ممکن ہے اسی نسل سے ہو، لیکن ظالم کو یہ عہد ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد. آج پتہ نہیں ہم کہیں اور ہی جا رہے ہیں، لیکن اچھا ہی جا رہے ہیں. ہمیں کچھ نبیوں کے معجزات کا پتہ چلا. اللہ نے ان انبیاء کو وہ معجزات دی جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور یہ معجزہ نبی کے دنیا سے جاتے ہی معجزہ بھی بولے. اگر آج کوئی کہے مجھے لاٹھی مل گئی ہے حضرت موسیٰ کی، وہ چلائے تو معجزہ ہوگا؟ بولے وہ لا رہے اس لیے بتانے کے لیے تمام نبیوں کا میں وارث. امام زمانہ بھی تو معصوم ہے نا. امام زمانہ بغیر لاٹھی کی بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. انہیں لاٹھی کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت ہی. امام حسین کربلا میں وہ عصا نہیں لائے تھے نا. ارادہ امام ہی معجزہ ہے. بس انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزے دے جو آنکھوں سے، اور انبیاء کے جاتے ہی وہ معجزہ. ہمارے نبی کو کیا معجزہ دیا؟ اور قرآن اور یہ 2 معجزہ ہیں. ٹھیک ہے. قرآن خاموش کتاب ہے لفظوں میں. 14 معصومین اس قرآن کے عکس ہے، بولتا ہوا قرآن. یعنی جو قرآن نے آرڈر دیا ہے نا، کیسے پتا چلے کیسے کرتے؟ ان ہستیوں نے کر کے دکھایا. قرآن نے جس کام سے منع کیا کیسے منع ہوتے ان ہستیوں نے دکھایا. ایسے یہ چلتے پھرتے قرآن ہے. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی یہ کر کے دکھاتے تھے، اور جو یہ کرتے تھے اللہ کو اتنا پسند آتا تھا اسے آیت بنا دے. ایسے یاد ہے نا رکوع میں زکوٰۃ دی، اللہ کو اتنا پسند آ گیا ولایت کی آیت ہی ٹھہر گئی. ہمارے نبی کی معجزہ قرآن اور اہل البیت. اس وقت ائمہ معصومین اس وقت کہاں ہیں؟ زمانے کے امام پردے غیبت میں. یہ جو قرآن مجید ہے یوں پڑھ کے ہمیں سمجھ آتی ہے؟ یوں پڑھ کے سمجھ آتی ہے؟
اس کی گہرائیوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جو ان کا مفسر ہے وہ پردے اور پردے غیبت میں گئے ہوئے 1190 سال میں 1190 سال اللہ زمین بغیر معجزے کا وہ پردے غیبت میں ہے تو صحیح پردے غیبت زمین پردے غیبت میں. دیکھیں اس وقت جب تک وہ حاضر نہیں ہوں گے معجزات الہیہ میں آنکھوں سے نظر یہ ہمیں سمجھ آتی ہے نہیں. ظاہر کلام خدا ہے اسے سمجھانے کے لیے بھی اسی عظمت کی کوئی ہستی ہو ہے نا. اور کل ہم نے بتایا تھا سب سے زیادہ قرآن کی تفاسیر کس امام سے؟ آخر الزمانہ کی کلام کس امام سے؟ آخر الزمانہ میں لوگ کیسے ہوں گے کیا کیا آزمائشیں ہوں گی کس امام سے سب سے زیادہ روایت ہے؟ چھٹے امام سے. کل والی مجلس مس نہ کریں کیونکہ بالکل اینڈ ہو گیا. آج ہم نا موسیٰ کے محبت میں ہم آگئے جبکہ یہ ارادہ نہیں تھا. آگے بھی مجلس ہے نا جانباً ورنہ حاضر جانباً مجلس در مجلس ہے. کہیں 5 منٹ لیٹ ہوں نا پورا دن مجھے اس 5 منٹ کو کور کرنے میں لگ جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد آج ہم سب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک سوال کرتے ہیں. اس سوال کا جواب ہم کل امام صادق سے لیتے ہیں. مولا امام پردے غیبت میں قرآن ہمیں ظاہری طور پہ سمجھ اور اس کی تفسیر بھی سمجھنا چاہیں تو گہرائی تک 1190 سالوں سے زمین بغیر معجزے کا نہیں ہو سکتا نا نہیں ہو سکتا نا. سورہ مبارک توبہ آیت نمبر 14 سورہ مبارک توبہ آیت نمبر 14 نمبر کل آپ نے پڑھ دیا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر زبان امام صادق سے تفسیر کے بعد ایسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تب یقین ہوتا ہے اف اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے کریم ہے مہربان ہے رحمان ہے رحیم ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور اللہ اپنے بندوں کی محبت میں 14 دیے ہمیں. 14 تو خاص تھے اس کے لیے ان کو بھیجا ہی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور اس ہدایت کے راستے میں ان 14 نے اپنا سب کچھ دے دیا اور دامن جھاڑ کے کہا اللہ راضی ہو گیا. دامن جھاڑنے کے اللہ راضی ہوا. اللہ اب بھی تیرے بندوں کو ہم اپنی طرف تیری طرف بلا رہے. ہر امام نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے اللہ کی طرف اللہ کی طرف. آج جناب حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہے. بہت عظیم ہے امام حسین لفظوں میں لا ہی نہیں سکتے. ایک جملہ کہوں پھر دیکھیں امام حسین اپنے جوان بیٹے کو کیسے میدان میں بھیجتے ہیں. ہم سب دور دور سے آتے ہیں اور بڑی امید لے کر آتے ہیں اور اہل بیت کبھی ہمیں نا امید نہیں کرتے. آپ تو بہت 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 عزیز ہو مولا کے لیے عزادار ہو. یہ جملہ صرف کچھ چہرے ایسے میں نے ان کو دینا ہے. یہ والا جملہ کچھ دل جب پلٹ جاتا ہے نا ان کے لیے. امام حسین نے آخری ودا میں بی بی زینب سے کرتا مانگا. توجہ سنیے گا یہ مصائب نہیں مصائب اس کے بعد. ایک کچھ دل ایسے اس وقت ان کے لیے بہت ضروری ہے. مولا نے جب پیراہن مانگا بی بی پیراہن لے آئی. کون سا پیراہن تھا؟ پرانا نہیں تاریخی. جبہ انبیاء ہے یہ. جبہ انبیاء حضرت یوسف جس کرتا یہ وہی ہے. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا تھا یہی کرتا ہے اور یہ بی بی فاطمہ کے ہاتھوں پہ تھا. بی بی نے بی بی زینب کو دیا تھا یہ میرے حسین کو دینا.
وہی کرتا ہے جو عرش سے فرش تک لٹکا. السلام علیکم یا وارث آدم یا وارث نوح یا وارث ابراہیم یا وارث عیسیٰ. جب کرتا دیا مولا حسین نے کرتا پہننے کے بعد خنجر سے چند جگہ سے اسے بیوی نے پوچھا مولا کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. مولا کے پاس ایک فیروزی رنگ کا لباس ہے, شاہی لباس, شاہی, وہ کسی بادشاہ نے تحفے میں بھیجا تھا اور یہ بڑی بڑی دعوتوں میں پہننے والا ہے. امام نے کہا وہ پیراہن بھی لے آئے, اس کا مطلب یہ مدینہ سے لے کے چلے تھے. وہ پیراہن اس کرتے کے اوپر پہنا. بیوی نے سوال کیا مولا اسے ہم نے پھاڑا, اوپر وہ دعوت والا لباس پہنا, خیریت آپ میدان میں جا رہے ہیں. فرمایا زینب یہ اس لیے پھاڑا, کچھ دیر تک جب لوٹنے والے آئے نا اسے پھٹا ہوا سمجھ کے چھوڑ دیا, کیونکہ اس وقت میری ماں میرے سرانے پہ, مجھے اچھا نہیں لگے گا میرا کوئی کرتا نہیں. تو مولا اوپر یہ شاہی لباس کیوں پہنا, یہ قیمتی لباس. جیسا ہی نا وہ جو لوٹنے والا آیا ہے نا وہ کسی امید سے آیا ہے, یہ اس لوٹنے والے کے لیے تحفہ لے کے جا رہا ہوں, میرے در پہ آیا ہے نا, چلو لوٹ نہیں آیا ہے, خالی نہ جائے, یہ قیمتی لباس لے کر دے. اس حسین کے در پہ آئے ہو, اس مولا حسین کے در پہ آئے ہو. خدا کی قسم عمر سعد ملعون تو جو مانگ لیتا حسین دے دیتا. اے شمر تو اتنا ظلم نہ کرتا, تو جو مانگتا حسین دے دیتا. وہ حسین ابن علی جو لوٹنے والوں کے لیے بھی سوچ کے جا رہے. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو کیا کیا دے کر جاتے ہیں غریب حسین, خالی کسی کو نہیں لوٹاتے. اور اس حسین ابن علی کے در پہ اگر کوئی آ کر صرف ایک جملہ کہہ دے, مولا علی اکبر کا صدقہ. مدینے میں لوگ دور دور سے سائل مانگنے والے آتے تھے, لوگوں کے دروازے پہ دستک دیتے تھے. لوگ کہتے تھے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے, مانگنا ہے وہ اس دروازے پہ جاؤ. پوچھتے تھے وہ کس کا دروازہ ہے, وہ علی ابن حسین کا. وہاں کیا ہوتا ہے کہ جا کر صرف اتنا کہو علی اکبر کا صدقہ. اگر دروازے پہ کوئی دستک دے کر کہتا علی اکبر کا صدقہ, خود مولا حسین آ کر فرماتے تھے کس نے میرے علی اکبر کا نام لیا ہے, جو لینا ہے لے لو, آج آپ مہمان علی اکبر ہو. قربان جو وہ کرتے والا اس لیے سنایا, وہ حسین جو غیروں کو بھی دے جاتے ہیں. اگر اس حسین کی بارگاہ میں کوئی ان کے بیٹے کا پرسہ دے, علی اکبر کی جوانی کا پرسہ دے, اس مجلس میں بی بی فاطمہ خود آتی ہے. بی بی فاطمہ عالم برزخ میں جب کوئی کہہ دے نا آئے جوان علی اکبر, بی بی فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ, آئے میرا علی اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قربان جاؤں, دعا کرنا اللہ کسی ماں کو جوان کا دکھ نہ دے, دعا کرنا کوئی باپ جوان کا جنازہ نہ اٹھائے. قربان جاؤں میرے مولا. بی بی زینب کیا فرماتی ہے, اجرکم اللہ. اب یہ چند جملے مصائب کے یہاں بیٹھ کر نہیں آؤ, خیموں کے در پہ کھڑے ہو جائے. آج حسین کا جوان جا رہا, آج مولا حسین کی کمر. اللہ, اگر کسی ماں باپ نے اولاد کا دکھ دیکھا ہو, جوان کا دکھ دیکھا ہو, ہم نے بھی دیکھا ہے, دنیا ہے نا 3 مہینے کے اندر ماں باپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں, 3 مہینے لگتے ہیں. اللہ جانے علی اکبر کون تھے, جنازے پر ہی باپ کی داڑھی سفید, سر کے بال سفید. قربان جاؤں میرے حسین, خیمے کے در پہ کھڑے تھے. بی بی زینب فرماتی میرا علی اکبر بڑے ادب سے آ کر کہنے لگے, بابا اصحاب انصار چلے گئے, بابا اجازت دیں گے آپ کا جوان میدان کی طرف جائے. صرف اذن مانگا تھا, اجازت مانگتے ہی کیا دیکھا, نہ
अली बी फातिमा को क्या हुआ? मौला हुसैन खा के करबला पे गिर से गए, जमीन करबला पे बैठ गए। ये जुमला पता है कौन समझता है? अल्लाह ना करे कोई कह दे ना आपके बेटे को कुछ हो गया है, माए बाप कहते हमारे पाँव से जान निकल सी गए। मौला हुसैन जमीन करबला पे बैठते ही आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं, अल्लाह क्या वो घड़ी आ गई? क्या मेरे अली अकबर के जाने का वक्त आ गया? कुर्बान जाऊं मौला। क्या फरमाते हैं? अली अकबर जा माँ से इजाजत ले, जा खेमे में जाकर माँ से इजाजत ले। हजरत कबीर अल्लाह आए खेमे में, माँ के करीब बैठ गए, घुटनों से घुटना जोड़ लिया। हजरत कबीर अल्लाह वो मंजर चश्मे तसव्वुर में समझ के पुरसा दीजिए। माँ के घुटने पे अपना सर रखा, माँ के हाथों को अपने जुल्फों पे रखा, माँ के एक हाथ को अपने रुखसार पे रखा, माँ के चेहरे की तरफ देख कर कहा, अम्मा मुझे जी भर के देख ले, अम्मा मुझे सीने से लगा ले, अम्मा मेरी जुल्फों पे हाथ फेर ले। कुर्बान जाऊं, न जाने माँ के दिल पे क्या गुजरी। अली अकबर ऐसे जुमले क्यों कह रहा है? अली अकबर ये दश्ते बला है, ये जुमले क्यों? हजरत कबीर अल्लाह क्या फरमाया? अम्मा अगली मुलाकात बुलंदियों में होगी। मौला अली अकबर किस दिन के बारे में बता रहे? हजरत कबीर अल्लाह 12 मुहर्रमुल हराम जब ये काफिला कूफे के करीब पहुंचा, उमर साहब कहता है काफिले को रोको। हर बीबी की सवारी के करीब एक नेज़ादार खड़ा हुआ, शिमरे लईन आया, न जाने शिमर के हाथों में क्या था। बीबियों के करीब आकर मलऊन ने उन थैलों में हाथ डाला, जब निकाला क्या देखा? उम्मे लैला की आवाज आई, बीबी शिमर के हाथ में मेरे अली अकबर की जुल्फे। माँ देखती रही, नेज़े पे सर चढ़ता रहा। हाय उम्मे लैला, बंधे हुए हाथ। हजरत कबीर अल्लाह नेज़ादार माओ की सवारी के करीब आकर जब उसने नेज़े को घुमाया, अली अकबर की जुल्फे। हजरत कबीर अल्लाह, अम्मा मेरे जुल्फों पे हाथ फेर ली, अम्मा एक दिन इतना तड़प जाएगी। अली अकबर एक पल के लिए माँ के सीने से लग जा। हजरत कबीर अल्लाह, उमर सादे मलऊन कहता है, खेमे हुसैन से कोहराम की आवाज आई, रोने की चीखने की आवाज आई। कहते मैंने शिमर से कहा, जा देख, लगता है किसी का दम निकल गया है। शिमर लईन कहता मैं खेमों के करीब मैंने क्या देखा? एक नौजवान बाहर आता है, एक छोटी सी बीवी कदमों से लिपट कर कहती है, ना जा अली अकबर, अगर तू चला जाएगा मेरे बाबा का क्या हो? हजरत कबीर अल्लाह, मौला हुसैन को ये जुमला कहना पड़ा, छोड़ दो मेरे अली अकबर को, छोड़ दो। खेमे से बाहर आए, बाबा ने खुद अली अकबर को तैयार किया, सवार किया। जो ही अली अकबर मैदान की तरफ जाने लगे, जवान है ना, जवान है ना, तेजी से चले गए। पीछे ज़ईफ बाबा की आवाज आई, महलन महला, मेरा अली अकबर इतनी जल्दी क्यों? मेरा बेटा जरा मुड़ के चेहरा दिखा दे। अली अकबर ने सवारी रोकी, मुड़ के देखा, क्या देखा? जब चला था बाबा खड़े थे, मुड़ के देखा बाबा जमीन करबला पे खा के करबला उड़ाते हुए आवाज दे रहे। हजरत कबीर अल्लाह, सुनिए आवाज क्या है? ए दश्ते बला मेरा अली अकबर आ रहा है, ए करबला शबीए पैगंबर आ रहा है। हजरत कबीर अल्लाह, अली अकबर जंग लड़ते लड़ते वाहिद शहीद है जो लौट आए। वापस आके बाबा से कहा, बाबा प्यास लगी है। तारीख में उलमा कहते हैं अली अकबर आपको मालूम है यहाँ पानी नहीं है, ये क्यों कहा प्यास लगी है? उलमा कहते हैं मौला अली अकबर अपनी प्यास बुझाने नहीं, बाबा की प्यास बुझाने आए थे। बाबा की कौन सी प्यास? चंद मरतबा मौला ने कदम आगे बढ़ाया था, एक मरतबा अली अकबर को सीने से लगा लूं, एक मरतबा सीने से लगा लूं। माए खड़ी थी, मौला ने
कौन सा मंजर था। अली अकबर मेरी वालदा जामे कौशल लेकर खड़ी है। जा अली अकबर, तेरी प्यास बुझाने मेरे नाना आए हैं। अजरक मिलल्लाह, मसाइब यहाँ से शुरू है। अजरक मिलल्लाह, आपने इतना पुरसा दिया, मसाइब यहाँ से शुरू है। अली अकबर मैदान की तरफ गए। मौला हुसैन सवार जुलजना, मौला अली अकबर जंग लड़ रहे थे। अब माए बहने दिल थाम के सुनना, शिमरे नहीं आगे बढ़ो। आगे बढ़ के कहता है एक एक करके जाओगे तो मारे जाओगे। ये जवान, इसके रगों में अली का लहू है, हुसैन का लहू है। उमर साहब कहते करना क्या है, कि सुबह से तुम लोग हुसैन को गिरा ना सके। सुबह से हुसैन गिरा नहीं। अगर हुसैन को गिराना चाहते हो, शिमर करे क्या मालूम, इस जवान के सीने में हुसैन का दिल धड़कता है। अगर सीने का निशाना ले लो, इसकी धड़कने रोक दो, हुसैन गिर जाएगा। आए कुर्बान जाऊं हुसैन। हसीन बिन नुमैर ने नेज़ा उठाया, शिमर कहाँ का निशाना, सीने अली अकबर। नेज़े का बर्छी का लगना था। अली अकबर की आवाज आई, बाबा खुदा हाफिज। जो भी ज़मीन से गिरा, आवाज दी मौला मदद। अली अकबर ने मदद नहीं मांगी, बाबा खुदा हाफिज। क्या मतलब, बाबा मुझे साल में न देखना। आवाज आई, बाबा खुदा हाफिज। मौला हुसैन चंद कदम आगे बढ़े, न जाने क्या हुआ, हाथों से लगाम छूट गया। हाय हुसैन, दो मर्तबा ज़मीन से ज़मीन पर गिरे। एक मर्तबा तब जब हुसैन के सीने पे तीर लगा, एक मर्तबा तब जब अली अकबर के सीने पे बरछी। अजरक मिलल्लाह, सादात आज़ादार, कुर्बान जाऊं। करबला गए हो, मकाम अली अकबर, मकाम अली अकबर याद है ना, वहाँ नौहे की जरूरत ही नहीं है। मकाम अली अकबर हुसैन कैसे पहुंचे, कुर्बान जाऊं। हुसैन जब ज़मीन से गिरे, उठना चाहा, उठ न सके, घुटनों के बल चले हुसैन। अभी घुटनों के बल चल रहे थे, अजरक मिलल्लाह, शिमर की आवाज आई, गिर गया हुसैन, गिर गया हुसैन। कुर्बान जब अली अकबर के करीब आए, चेहरे पे चेहरा रखा, फवज़ा खत्तहु अला खत्ते, 60 मरतबा कहा, मेरा बेटा उठ जा, मेरा जवान उठ जा, मेरे दिल की ठंडक उठ जा, मेरे आंखों का नूर उठ जा। आवाज नहीं आई, अली मैं गिरा, तू नहीं आया, आवाज नहीं आई। मौला हुसैन ने अली अकबर के होंठों पे होंठ रखा, अली अकबर के होंठों पे होंठ रखा। मौला सज्जाद से सवाल हुआ, आपके बाबा ने होंठों पे होंठ क्यों रखा? मेरे बाबा देखना चाह रहे थे मेरा अली अकबर सांस ले रहा है। हाय कुर्बान जाऊं मौला। मौला फरमाते हैं, मैंने अली अकबर के सीने पे बरछी देखी। मौला और क्या देखा? अजरक मिलल्लाह। मौला फरमाते हैं, मेरी निगाह अली अकबर के कदमों पे पड़ी। मौला कदमों में क्या था? कदमों के नीचे से मट्टी उखड़ी हुई थी। मौला इसका क्या मतलब होता है? न जाने कितनी देर से एड़ियां रगड़ता रहा, बाबा को आवाज देता रहा। हुसैन ने बरछी, आवाज दे हुसैन ने, इब्राहिम आइए, मूसा ईसा आइए, नाना रसूल अल्लाह में करबला का हुसैन। न जाने बरछी निकालने में कितनी देर लग गई, बरछी का निकलना। हुसैन की दाढ़ी सफेद, हुसैन के बाल सफेद। आवाज दी, जवाना ने बनी हाशिम, अली अकबर का जनाजा। अजरक मिलल्लाह, कदम मसाइब, अजरक मिलल्लाह, जवान का जनाजा खेमे के दर पे। हर माँ नजर आई, उम्मे लैला, कहाँ है उम्मे लैला? खेमे में दौड़ रही है। बीबी क्या हुआ? खेमे का दर नजर नहीं आ रहा, लगता है बहन आई चली गई। हाय लैला, सुना था बरछी लगी, बहन आई चली गई। हाय करीब हुसैन बरछी निकालता रहा, हाय करीब हुसैन आवाज देता
परवरदिगारा तुझे बीवी का वास्ता, परवरदिगारा तुझे मना हुसैन का वास्ता, परवरदिगारा जवान हुसैन का वास्ता, परवरदिगारा उस जवान का वास्ता, 3 दिन तक बेगौरों का 15 उस जवान का वास्ता, कभी जवान का सर नेज़ों पे रहा, परवरदिगारा मौला हुसैन का वास्ता, मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, खून मज़लूम का बदला लेना नसीब फरमा, दुश्मनान इस्लाम नीस को नाबूद फरमा, परवरदिगारा किसी माँ बाप को जवान का दुख न देना, परवरदिगारा में इसी साल करबला मकाम अली अकबर दिखा दे। ये वो जगह है जहाँ जो भी जाते हैं ना कलेजा हम जाके वहाँ इतना तड़पते हम सोचते हैं मजलूम हुसैन अल्लाह जाने घुटनों के बल कैसे चलते आए गरीब फातिमा परवरदिगारा मौला का वास्ता जवानों की खैर फरमा जो परदेश में है खैर फरमा नौजवानों की खैर फरमा मौला हुसैन के लख्ते जिगर का वास्ता या अल्लाह जो गोद खाली है मौला का ज़ादारता फरमा परवरदिगार हम सबके मरहूमीन को इन मजालिस के सवाब में शरीक फरमा या अल्लाह जनाब अली अकबर का सदका तेरी बारगाह में जो बेहतरीन है हमें नसीब फरमा आमीन या रब्बल आलमीन मातम हुसैन